نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 8 جگہ جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 8 گھروں میں اللہ اپنی رحمت کا نزول نہیں فرماتا، یعنی ان 8 گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کہیں ہمارا گھر ان 8 گھروں میں تو شامل نہیں جن گھروں میں اللہ پاک اپنی رحمت کا نزول نہیں فرماتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 8 ایسے گھروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا، یعنی ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو پھر سمجھ لو آہستہ آہستہ یہ گھر برباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، وہ 8 جگہ جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی سے متعلق اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 1، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی کہ جس گھر میں مہمانوں کے آنے کو ناپسند کیا جاتا ہو یا مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔ اگر آپ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو ہمیشہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اخلاق سے پیش آئیں۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں 2 نمبر، حرام مال کھانے والا گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے گھر میں بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا مال ہو، یعنی کہ ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہو۔ جس گھر میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہو تو یاد رکھیں ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 3، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو، تو ایسے گھروں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے اور ایسے گھروں پر 70,000 فرشتے دن رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر رحمت کے فرشتے داخل ہوں تو آپ کے گھر میں خوب برکت ہو، تو گھروں کی خواتین کو چاہیے کہ اپنی آواز نیچے رکھیں، ان کی آواز گھروں سے باہر نہ جانے پائے۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں 4 نمبر، جس گھر میں جنبی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں جنبی ہو ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جنبی اسے کہتے ہیں کہ جس مرد و عورت کو احتلام ہو جائے یا آپس میں ہم بستری کر لیں تو اس ناپاکی کی حالت کو جنبی کہتے ہیں۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 5، جس گھر میں کتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی بھی داخل نہیں ہوتے۔ اگر کسی شخص نے اپنی حفاظت یا سامان کی حفاظت کے لیے کتا پا رکھا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کتے کو گھر سے باہر ہی رکھیں اور اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی باہر ہی رکھیں۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 6، جس گھر میں جاندار کی تصویر لگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں پر کسی جاندار کی تصویر لگی ہو یا مورتیاں وغیرہ رکھی ہوں۔ آپ اپنے گھر میں کسی پہاڑ، جھرنے، خوبصورت منظر کی تصویر تو لگا سکتے ہیں لیکن کسی جاندار کی تصویر نہیں لگا سکتے۔ گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگانا اسلام میں سخت گناہ ہے، ایسے گھر سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 7، رشتہ ناتا توڑنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گھروں کی وجہ سے کسی کی رشتہ داری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، یعنی کہ جو کوئی رشتہ ناتوں کو توڑتا ہے، ایسے گھروں میں بھی کبھی اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کی آپس میں رشتہ داری یا ناتا ختم نہ ہو، ورنہ ایسے گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
جہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو وہ گھر آہستہ آہستہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وہ 8 گھر جہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی میں نمبر 8 برکت نہ ہونے کے اسباب۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے رحمت کے فرشتے میرے گھر داخل نہیں ہوتے، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ لگا دو۔ اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا۔ کچھ دن بعد وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر کے دروازوں کے پردوں سے اللہ کی رحمت اور برکت کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر کے باہر سے بے نمازی گزرتے ہیں اور ان کی نحوست تمہارے گھر کے اندر پہنچتی تھی، اس وجہ سے تمہارے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے اور اس وجہ سے تمہارے گھر کے اندر سے برکت ختم ہو گئی تھی۔ اب تم نے اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا لیے ہیں، جس کی وجہ سے بے نمازیوں کی نحوست تمہارے گھر میں پڑنا بند ہو گئی ہے، اس لیے تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے ایسا کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے میرے گھر اور میری روزی میں برکت ہو جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، جی ہاں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر اور تمہاری روزی روٹی میں برکت ہو تو تم سب گھر والے دسترخوان پر بیٹھ کر ساتھ مل کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ 2 کام ہم میں سے ہر شخص کو کرنے چاہیے، ایک شکر، دوسرا استغفار۔ بعض اوقات ہمیں جس عبادت کی کبھی توفیق ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم ناقدری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت اس طرح انجام نہیں پائی جس طرح انجام پائی جانا چاہیے تھی، اس کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس کے آداب ہم بجا نہیں لا سکے، تو اس عبادت کی ناقدری ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس ناقدری کی وجہ سے ہم اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو توفیق محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی ان کا کرم اور بہت بڑا انعام ہے۔